الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات گرامی، دوستو، بزرگو، عزیزو، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو بطور نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات کے ہر انسان کے لیے محبوب کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ حضور کی زندگی ساری کائنات کے لیے نمونہ ہے۔ ایک انسان کو بشر کامل بنا کر، اپنا محبوب بنا کر کائنات کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ اسی کو دیکھ لو۔ گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالہ سے گفتگو ہوئی۔ آج میں آپ کے سامنے حضور کی سیرت پر چند باتیں عرض کروں گا۔ سیرت کا لغوی معنی ہوتا ہے زندگی، یعنی کہ چال ڈھال، طور طریقہ۔ ایک زندگی ہماری زندگی ہے اور ایک زندگی آمنہ کے لال کی زندگی ہے۔ وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی زندگی کو بھی بطور نمونہ پیش فرما سکتا تھا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ہم نے رسولوں کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو بطور آئیڈیل پیش کیا اور فرمایا کہ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ جس طرح میرا محبوب چلتا ہے تم زندگی میں ایسے ہی چلا کرو۔
جیسے میرا محبوب بولتا ہے تم بھی ایسے ہی کلام کرو۔ ہماری زندگی تو کیا زندگی ہے، یہ زندگی جنت بن سکتی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں حضور کی سیرت کو فالو کر لیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم نے معیار رکھے ہوئے ہیں یہ سب معیار ختم کر دیے۔ خطبہ حجت الوداع کو آپ پڑھ لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ صرف تقوی کی بنا پر کہ کون اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، کون اللہ کا خوف اور خشیت الہی دل میں رکھنے والا ہے۔ ہم تو جس کے پاس دولت زیادہ ہو ہم کہتے ہیں اسی کی زندگی کو فالو کرو، جس کی جائیداد زیادہ ہو ہم کہتے ہیں اس کو فالو کرو۔ غریب لوگوں کو کون فالو کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ سیرت اور اخلاق کا بے شک اچھا ہو، لیکن ہم عصر حاضر میں ہم لوگ جائیداد، زمین اور بینک بیلنس کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات کے سارے فرق مٹا کر فرمایا کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ہم لوگ ہمارے کام کرنے والے جنہیں ہم اپنی زبان میں، روایتی زبان میں کمی کہتے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں ایک کپڑے کو بنانے والا درزی اگر وہ کام نہ کرے تو یہ ہمارے جسم پر جو خوبصورت لباس ہے یہ کبھی نہ ہو۔ ہماری شادیوں پر ہزاروں بندے جمع ہوں اور کھانا پکانے کے لیے کوئی نہ ہو تو بتائیں آپ یہ انتظام کیسے کریں گے؟ خود تو نہیں کر سکتے، مصروفیات ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے کے لوگ ہیں، کوئی کپڑے سلائی کر رہا ہے، کسان گندم کاشت کر رہا ہے، موچی ہمارے جوتے سلائی کر رہا ہے، یہ ساری ایک باڈی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ٹائٹل اور لقب دیا قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ تم کسی کو ہیچ نہ سمجھو، حتیٰ کہ زمین پر چلنے والی چیونٹی بھی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ سب میرے کنبہ ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ لہٰذا برادران گرامی قدر، جب یہ سارا معاشرہ ملتا ہے تو ایک باڈی بنتی ہے، اور جب باڈی بنتی ہے پھر نظام حیات حرکت میں آتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں الگ الگ ہیں۔ کوئی جوتے سلائی کر رہا ہے، کوئی کپڑے استری کر رہا ہے، کوئی دھو رہا ہے، کوئی نئے کپڑے سی رہا ہے، کوئی گندم کاشت کر رہا ہے، کوئی لوہار کا کام کر رہا ہے۔ یا اللہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں حضور کی زندگی کو آپ نے فرمایا کہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہر انسان کے لیے نمونہ ہے۔ تو کیا اس مقام پر کیا حضور کی سیرت میں کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ تو پھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سہارا دیتے ہوئے حضور کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ٹوٹ گیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے خود سوئی لے کر سلائی کیے۔
کائنات کو بتایا کہ دنیا والوں ہم کائنات کے تاجدار ہو کر اگر یہ کام خود کر رہے ہیں تو میرے ماننے والوں کبھی اس میں شرم اور عار محسوس نہ کرنا کہ ایک بندہ وہ جوتے سلائی کر رہا ہے، تم نے ظاہری طور پر اسے موچی سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عام کام نہیں کر رہا، وہ سنت مصطفیٰ اپنا کر عبادت کر رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک علیحدہ ٹائٹل دے دیا، یہ کمی ہے میرے دوستو۔ معاشرے میں ہم لوگ تو انسان کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں، آمنہ کے لال نے حیوانوں سے بھی اچھا سلوک کیا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور منبر پر جلوہ فرما تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور مصلی امامت پر جلوہ فرما تھے۔ اس دوران پرندوں میں سے ایک چڑیا وہ آئی اور آ کر پھرپھرانے لگی اور آ کر شکایت کرنے لگی حضور سے۔ جانور ہو کر بھی یہ جانتے تھے کہ اگر ساری کائنات کا غمخوار ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے میرے بچے پکڑ لیے ہیں، اے کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول، میں فریاد لے کر آئی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے وہیں پر اعلان فرما دیا، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس کے بچے پکڑ کے لایا ہے؟ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں لایا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نہیں جانتے میں تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہوں، یہ شکایت کر رہی ہے، فوراً اس کے بچے جا کر اس کے گھونسلے میں واپس چھوڑ دو۔ یہ حضور کی سیرت ہے کہ جانوروں کے لیے بھی پرندوں کے لیے بھی رحمت۔ ایک یہودی اپنے اونٹ کو، ہے یہودی مسلمان نہیں، اونٹ کو دن رات کام پر لگائے رکھتا، کام زیادہ لیتا چارہ کم ڈالتا، تو اس نے سوچا بوڑھا ہو گیا اونٹ کیوں نہ ذبح کروں، ذبح کرنا چاہتا تھا۔ زمینوں کے اندر حضور چہل قدمی کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور کہاں جا رہے تھے؟ اس یہودی کی طرف جس نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے لیے رحمت ہے، میرے گھر میں جو کنواں ہے جسے کھو کہتے ہیں ہم پنجابی میں، اس کا پانی کھاری ہے، آپ مہربانی فرمائیے۔ حضور وہاں جا رہے تھے، جب اس زمین کے ٹکڑے سے گزرے نا تو وہ اونٹ اس یہودی کے ڈیرے سے وہ دوڑ کر سیدھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، آپ رحمت للعالمین و کرم کر دو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب شکایت کی، صحابہ سراپا سوال بن گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے، اب ذبح کرنا چاہتا ہے، یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے۔ میرے مصطفیٰ اس یہودی کے پاس جا کر کہنے لگے خبردار، جانور تو ضرور ہے لیکن کرم کر، مہربانی کا دروازہ کھول، آج کے بعد اسے چارہ بھی زیادہ دینا، کام بھی اس سے کم لینا۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضور نے یہ نہیں ہمیں درس دیا، ہم تو گلی میں کوئی صرف ہمارے جو سیرت مصطفیٰ ہم نے نہیں نہ پڑھی، حضور کی سیرت نہیں پڑھی، نہ علماء سے سنی۔ ایک بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد لنگڑا چل رہا ہو نا، تو جو ہمارا انداز ہوتا ہے نا گلی میں گزرنے کا، ہمارے بچوں کا، اس پر آوازیں کسنے کا، ہنسنے کا، مذاق کرنے کا، طنز کرنے کا، وہ ایک جدا انداز ہوتا ہے۔ اے کاش ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا ایک جانور جو ریڑے کے آگے جو کر گدھا تھا یا گھوڑا تھا، وہ مسکین
کمزوری کی وجہ سے یا زیادہ اونچی جگہ تھی، ایک پل پار نہیں کر سکا، یہ اس پر ڈنڈے برسا رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ تبھی تو جب میرے مصطفیٰ مدینہ مکہ مکرمہ کی دھرتی پر رحمت بن کر میرے آقا آئے، میلاد ہوا، تو یہ جانور مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال دوڑ کر ایک دوسرے کو مبارک دے کر کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو، کائنات میں رحمت للعالمین آ چکے ہیں۔ یہ ہے حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق، حضور کا انداز حیات۔ اور علماء نے لکھا کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے آپ اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ حضور کا جو چلنے کا انداز تھا اور چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا، احادیث مصطفیٰ میں آیا، امام جلال الدین سیوطی جن کو خواب میں نہیں بلکہ جاگتے جاگتے 36 مرتبہ میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لوگوں میرے نبی کا حسن اتنا اعلیٰ تھا، میرے نبی کا رنگ اتنا اعلیٰ تھا، ارے بے ایمان بھی دیکھتا اسے میرے نبی کے چہرے سے دولت ایمان نصیب ہو جاتی۔ یہ حضور کا حسن تھا۔ حضور کے شمائل میں ہم تو اہمیت نہیں دیتے، دینی چاہیے، عام لوگوں کو بھی اہمیت دیں اپنی زندگی میں۔ اخلاق سیرت مصطفیٰ کی آج ضرورت ہے۔ اس 15ویں صدی میں ہم لوگوں نے یورپ کو فالو کیا، کہا یہ تو بندہ بیرون ملک رہتا ہے، جیسے یہ کرتا ہے ویسے کرو، میری بھی عزت ہوگی۔ خدا کی قسم آج بھی ہماری عزت ہے تو آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے، آج بھی ہماری عزت ہے تو رحمت للعالمین کی وجہ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیک ورڈ ہو گیا۔ آج صبح اگر قرآن پڑھنا کوئی شروع کر دے تو آج کا گستاخ بیٹا کہتا ہے اماں جلدی مجھے سے ناشتہ بنا دو، تو قرآن پڑھ رہی ہے۔ آج کے دور میں یہ باغی اولاد والدین کا کہا نہیں مانتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے حضور کی سیرت پڑھی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مہربان تھے اپنے والدین کے لیے کہ حلیمۃ السعدیہ ایک غزوہ کے بعد جنگ کا موقع ختم ہوا تو صحابہ بیٹھے تھے، دور سے آتی عورت کو دیکھا، رحمت عالم وہ کملی جس کی عزت کی قسمیں فرشتے کھاتے ہیں حضور نے بچھا دی، اور بچھا کر میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو نہیں فرمایا تم جاؤ لے کر آؤ، حضور اٹھے گئے، اس عورت کا استقبال کیا، لا کر اپنی کملی پر بٹھا دیا۔ صحابہ نے کہا کون ہے عزتوں والی ہے؟ بڑے صحابہ نے کہا نہ بولنا، ہاذہی ام الرضاۃ، لوگوں یہ مصطفیٰ کو دودھ پلانے والی ماں حلیمۃ السعدیہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور کا انداز اخلاق ہے۔ ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ جانتے ہیں مکہ میں شدید گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی کے ماحول میں ایک بوڑھی عورت جسے لوگ پاگل کہتے تھے وہ باہر سے آئی، آج مجھے کوئی ایسے پکارے نا الا ماشاءاللہ، ہمارے مولویوں میں بھی بڑے تکبر ہوتے ہیں نا، وہاں ایک بندہ کھڑا ہو کر یوں کرے نا مجھے، یوں کرے تو میں بھی کہوں گا یار خود چلے آتے، مجھے کیوں بلایا؟ بوڑھی عورت عقل کام نہیں کرتی، دنیا سے پاگل کہتی ہے، مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر کائنات کے تاجدار رسول کو یوں پکار رہی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت سے اٹھے، اس کے پاس چلے گئے، میرے رسول اس کی باتیں سننے لگے۔ چند لمحات گزرنے کے بعد صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، اس مکہ کی گرمی
میں یا رسول اللہ بڑی دھوپ ہے، آپ اندر آ جائیے۔ اس بوڑھی عورت کی کوئی نہیں سنتا۔ سن رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا جب میرے مصطفیٰ نے سنا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں بوڑھی عورت کی کوئی نہیں سنتا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے میں آمنہ کا لال آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا۔ حضور نے محبت سے اس کی بات سنی۔ حضور نے درجہ بندی نہیں دی جیسے آج ہم درجہ بندی دے رہے ہیں کہ فلاں ذات کا یہ ہے وہ ہے، اس کا مقام کم ہے لہٰذا مسجد میں بھی وہ پیچھے بیٹھے۔ نہیں، یہ سیرت مصطفیٰ کا پہلو ہمیں تابعین کی سیرت سے بھی ملتا ہے، صحابہ کی سیرت سے بھی ملتا ہے۔ محمود غزنوی آپ نے دیکھا بادشاہ ہے، سنا ہوگا، اس کا غلام ایاز جب مسجد میں گئے، یہاں پر علامہ اقبال بولے، آپ نے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے، لیکن اللہ کے گھر میں نہ بڑے کا فرق، نہ چھوٹے کا فرق، نہ جوان کا فرق، نہ رنگ کا فرق۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے حضور کی سیرت کہ جب اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہو، جب یہاں تمیز نہیں ہے، یہ درجہ بندیاں تو ہم نے بنائی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہمیں سبق دیا، چاہے گھر والے ہوں، باہر والے ہوں، بحیثیت تاجر بھی میرے آقا کی زندگی کا جو نقشہ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے کھینچا۔ آپ فرماتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے لیے پیغام بھیجا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک مرتبہ شادی ہوئی، شوہر انتقال کر گیا، دوسری مرتبہ بھی شوہر انتقال کر گیا، اب تیسری مرتبہ شادی کی تمنا نہیں، دل بھر چکا ہے، کہتی ہیں اب میں شادی نہیں کروں گی۔ اور مکہ مکرمہ کی دھرتی پر میرے مصطفیٰ کی پہلی زوجہ اماں خدیجۃ الکبریٰ ایمان والوں کی ماں بھی ہے۔ یہ وہ ایمان والوں کی ماں ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ کہ مکہ مکرمہ میں اگر سب سے امیر کوئی شخص تھا تو وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ کی ذات، یہ سب سے امیر تھی۔ اور وہاں سونے کی کانیں ہوتی تھی مکہ میں، اماں خدیجۃ الکبریٰ کی جو سونے کی کانیں تھیں ان کانوں کی چھاؤں میں لوگ جانور باندھتے تھے، اتنی زیادہ آپ کی نمک کی کانیں تھیں۔ دل بھر چکا ہے، اب شادی نہیں کروں گی۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا مال لے کر جائیے۔ حضور اس کا مال لے کر گئے تجارت کی غرض سے، ساتھ اس نے اپنا غلام میسرہ بھی بھیجا۔ جب تجارت پر گئے واپس آئے، اماں خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی میسرہ بتاؤ حضور کی سیرت کا کوئی انوکھا واقعہ۔ تو حضور یہ بچوں کو یا اٹھا دیں یا خاموش کروا دیں، نہ جماعت میں سکون ہے نہ تقریر میں سکون ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ ہے، میں عرض کر رہا تھا اماں خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی سب سے مالدار عورت، شادی کو دل نہیں کرتا کہ اب شادی کروں، لیکن جب غلام میسرہ نے کہا کہ یہ ہے سرمایہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، باقی تاجروں سے زیادہ منافع حضور لے کر آئے، اور حضور کے حسن اخلاق کا، حسن سیرت کا ایسا نقشہ کھینچا میسرہ نے کہ جب سنا خدیجۃ الکبریٰ نے دل میں خیال آیا کہ شادی کی تمنا تو نہیں تھی، اپنی سہیلی انیسہ کے ہاتھ
मैसेज भेजा कि जाओ आमना के लाल से कहो मैं शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे मुस्तफ़ा ने आजकल के बेबाक औलाद की तरह ये नहीं कहा मैं तैयार हूँ या नहीं करता, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरे चचा हजरत अबू तालिब जिंदा हैं, जाओ उनसे बात कर लो, वो हुक्म देंगे तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सीरत एक खुली किताब की तरह रोशन है। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी हुई, मेरे आका की उम्र पाक थी 25 साल। बोलो कितनी थी? मैं देख लूँगा आपके बोलने का अंदाज, 1:30 बजे जमात का टाइम है, मोहब्बत से बोलें कितनी उम्र थी? ये हुजूर का पहला निकाह, पहली शादी। एक ही हुजूर की ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जो कंवारी थी, बाकी 10 शादियां हुजूर ने उन औरतों से की जो पहले बेवा थी। हुजूर उनका सहारा बने। अब अम्मा खदीजतुल कुबरा ने अपने माल के मुंह खोल दिए हुजूर के लिए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अंदाज भी बड़ा जुदा है। किसी ने मेरे नबी का सीरत का बयान किया तो सूरत को छोड़ दिया, अरे सूरत को बयान किया तो सीरत को छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शोरिया में जुमा पढ़ने के लिए आने वाले मेरे भाइयों, ये वाहिद अहले सुन्नत वल जमात है जो नबी का हुस्न भी बयान करता है, मुस्तफ़ा की सीरत भी बयान करता है। और मेरे आका की सूरत पाक, अगर मेरे नबी का हुस्न देखा जाए, अगर नबी की सीरत देखी जाए, नबी के पीछे चलने को दिल करता है। अगर नबी की सूरत देखी जाए, खुदा की कसम आमना के लाल पर जान कुर्बान करने को दिल करता है। इसीलिए शायर ने कहा, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। हुजूर की जिंदगी वो सूरज थी। आज आप इस आसमान के सूरज की तरफ मुंह करके चलें तो आपका ये जो साया है, इंसान बल्ब की तरफ या सूरज की तरफ मुंह करे तो जरा बताएं उसका साया, जिसे पंजाबी में पिछावा कहते हैं, वो साया उसके आगे होता है या पीछे होता है? बोलें। सूरज की तरफ मुंह करें तो साया उसके पीछे होगा, और अगर सूरज से मुंह फेर ले साया उसके आगे आगे होगा, वो साए के पीछे पीछे होगा। गोया इस धरती पर आमना का लाल वो आसमाने नबुव्वत का सूरज है कि जिसकी सीरत इतनी अरफा वाला है, जिसकी सीरत इतनी बुलंदो वाला है कि किसी की जिंदगी में नमाजें नजर आई तो अखलाक नजर ना आया, किसी की सीरत में अखलाक तो नजर आया लेकिन नमाजें जाया करने वाला रहा। कोई हाजी और नमाजी तो बन गया लेकिन उसका अकीदा साफ न रहा, कोई वालिदैन का गुस्ताख बन गया। अरे वाहिद इस धरती पर आमना का लाल है, जिसकी सूरत देखो तो वो भी बेमिसाल है, जिसकी सीरत देखो तो वो भी बेमिसाल है, जिसका चलना देखो तो वो भी बेमिसाल है, जिसका बोलना देखो तो वो भी बेमिसाल है। अरे रहमत आलम इस अंदाज में कलाम करते थे, हर खास व आम सुनता, इतनी ही आवाज पहला बंदा सुनता, हजारों का मजमा होता, उसी अंदाज में आखिरी बंदा भी समात करता था। ये हुजूर का हुस्न सीरत था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत में भी बेमिसाल, हुजूर सूरत में भी बेमिसाल। एक मर्तबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट का सौदा किया। अब जब सौदा किया तो सामने कोई गवाह मौजूद, सारे बोलो कोई गवाह मौजूद, खुद हुजूर ने किया, सिर्फ हुजूर थे। कुछ दिनों बाद वो वापस आया, अभी उसने रकम देनी थी हुजूर को, आकर कहने लगा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कोई गवाह है तो लाएं, मैंने तो आपसे सौदा नहीं किया, ऊंट लेकर चला गया लेकिन अब पैसे नहीं देता, हुजूर कोई गवाह लाएं। आप अल्लाह के नबी हैं, आपके पास कोई गवाह है तो दें। अब जाहिरी तौर पर सामने गवाह तो कोई नहीं था,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا صحابی، اللہ کی قسم وہ بھی صحابہ جو نبی کے نام پر جان دینے والے ہوتے تھے، ارے عشق مصطفیٰ میں اس قدر غرق تھے، کبھی میرے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرا، ہاتھوں پر مل کر اپنے چہرے پر مل دیتے۔ میرے دوستو، آج شوریہ کے اندر رہنے والے کوئی بڑا جاگیردار ہو، کوئی حاجی ہو، نمازی ہو میرے سمیت، آج ہم میں بھی کوئی ایک ایسا نہیں ہو سکتا، ارے لاکھوں مقدروں والا ہو، اس صحابی کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے جو صبح کے وقت آمنہ کے لال کو وضو کرانے والا ہے؟ یہ حضور کا غلام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ گواہ لائیے، میں آپ کو رقم ادا کرتا ہوں۔ اب ظاہری طور پر کوئی گواہ موجود نہ تھا، میرے نبی کا غلام حضرت خزیمہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے گواہ ہو؟ ظاہری طور پر گواہی تو مکمل ہو گئی، وہ پیسے دے کر جب واپس چلا گیا، ارے شوریہ والو ذرا سنو کیا جواب دیا۔ جب وہ چلا گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خزیمہ جب سودا ہوا تو اس وقت موجود نہ تھا، ارے کس طرح تو نے گواہی دی؟ ارے سنو خزیمہ نے کیا جواب دیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کو مانا بغیر دیکھے آپ کے کہنے پر، ہم نے قرآن کو مانا آپ کی زبان پر، ہم نے رب العالمین کو سجدے کیے آپ کے کہنے پر، یہ گھوڑا درمیان میں کون سی چیز ہے؟ جب اللہ کو مان لیا آپ کے کہنے پر، میرا ایمان ہے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، جو آپ کی زبان سے نکلا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ارے سن رحمت للعالمین نے کیا انعام دیا۔ آج عدالتوں کے اندر قانون ہے ایک بندے کے لیے گواہی دینے کے لیے 2 گواہ ہونے چاہیے، اگر عورت ہو تو 4 عورتیں ہونی چاہیے، 2 مرد نہ ہو تو کبھی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ جب میرے نبی کی شہادت دینے والا خزیمہ میرے مصطفیٰ کی شہادت دینے لگا، سن رحمت للعالمین نے کیا انعام دیا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو اگر کوئی دنیا میں شہادت دینے والا ہو 2 مرد ہوں گے پھر شہادت مکمل ہوگی۔ یہ میرا صحابی یہ خزیمہ اتنا عظمت والا ہے، یہ اکیلا گواہی دے گا، اس کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی۔ یہ حضور نے انعام دیا اپنے صحابہ کرام کو۔ اللہ کی قسم اگر کوئی بچہ ہے، جوان ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، آج ہمارے تاجروں کے اخلاق نہیں بدلتے، آج نوجوان کی زندگی نہیں بدلتی۔ کتنے لوگ مجھے شکوہ کرتے ہیں قاری صاحب دعا فرمائیں یا کوئی تعویذ دیں یا دم کریں، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ یہ اولاد کی گھٹی میں تو نے جو ٹچ موبائل رکھ دیے، میں نہیں کہتا نہ چلاؤ، ان میں سیرت الرسول کو سمجھو، ان پر میرے نبی کا مقام دیکھو، میرے نبی کی عظمت کا درس سنو، ساتھ ساتھ میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ بھی کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ ساری کائنات کی رنگینیاں جب ختم ہو جائیں گی، قبر کے اندر آمنہ کا لال آئے گا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے، میرے مصطفیٰ کریم کی پہچان کا سوال ہوگا، وہی پہچان سکے گا جو والدین کا ادب کرنے والا ہوگا، وہی پہچان سکے گا جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھ کر یہ امتیازی فرق مٹا کر ہر ایک کا احترام کرنے والا ہوگا۔ خدا کی قسم جب قیامت آئے گی، میرے آقا نے فرمایا جو میری سیرت پر عمل کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر اللہ کے نبیوں کی صف میں ہوگا۔
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم صرف تقریر کی حد تک یہ باتیں سنتے ہیں، ہم ان کو سن کر اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، آج بیان کرنے والوں کی کمی نہیں، اشتہاروں سے دیواریں بھری پڑی ہیں، ہر روز میلاد ہو رہے ہیں، 40ویں سالانہ 11ویں، ہر روز ذکر مصطفیٰ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی دھرتی پر نہ تبلیغی جماعت کی کمی ہے، نہ مظلوم عزاداران شیعہ کے عبادت کی کمی ہے، نہ سنیوں کے جلسوں کی کمی ہے۔ اگر نبی کی سیرت کو اپنایا تو بیرون ملک لوگوں نے، جرمن کی میں نے بات سنی پچھلے دنوں میں کہ 36 سالوں میں ایک چوری تک نہیں ہوئی، وہاں بازار میں کسی کو کندھا لگ جائے تو دوسرا ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا نظر آئے گا، وہاں اتنے سالوں میں کسی نے جھوٹ نہیں بولا، دکانیں کھلی چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، کوئی چوری نہیں ہوتی۔ آج پاکستان کی سرزمین پر چوری تو درکنار، ہر ایک سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں قتل و غارت ہو رہی ہے۔ میرے ملک میں عبادت بھی ہے، میرے ملک میں حدیث رسول کا فیض بھی ہے، علماء دن رات بیانات کر رہے ہیں۔ تیری زندگی اور انداز حیات کیوں نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ ہے ہم نے تو صرف تقریر بھی سنی تو کانوں کے چسکے کے لیے، یا روایتی طور پر کہ بس 1:25 ہو گئے، اب ہم جمعے کے لیے جاتے ہیں، نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میں بھی نوجوان ہوں، ہاتھ باندھ کے ایک ہی درس آپ کو دینا چاہتا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، حضور کی سیرت سیکھیے، سنیے علماء سے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج بھی مسلمان سب قوموں سے بالا تر ہے مذہب اسلام، لیکن ہم لوگ پستی کا شکار اس لیے ہے ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی حضور کی سیرت پر ہمیں زندگی اور اسی حال میں موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو جمعرات آ رہی ہے 26 تاریخ کو 11 ربیع الثانی ہوگی، 11ویں شریف کے حوالے سے الحمدللہ یہ آپ کے نورانی چہروں کی زیارت میں کر رہا ہوں۔ کافی ایسے دوست تھے جو میلاد کی محفل میں نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں، وہ جمعے پر آتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس 11ویں شریف کی محفل میں، کیونکہ ربیع الثانی ہے، حضور غوث پاک کے وصال کا مہینہ ہے، اس میں وہ جمعرات والے دن انشاءاللہ ہوگی۔ کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں ہوگی، ایک تلاوت ہوگی، ایک نعت ہوگی، اس کے بعد بیان، اور اس کے بعد آپ کے لیے لنگر کا انتظام محمد عثمان اکبر انہوں نے، اور محمد فرحان رشید، یہ دوست بھی ہیں اور بیرون ملک ہوتے ہیں، انہوں نے لنگر غوثیہ کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ محفل پاک بعد نماز عشاء جو جمعرات آ رہی ہوگی، آپ سب کو دعوت ہے، ضرور تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔